غازی علم دین شہید، ان کا نام کون نہیں جانتا۔ عمر آپ کی 19 سال کی تھی، ایسا کام کر گئے تو آج بھی جو ہے حضور کے دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ غازی علم دین شہید جن کا 31 اکتوبر کو آپ کی شہادت با کمال تھی، شہید ہوئے۔ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو بڑے بڑے پیر نہ کر سکے، جو بڑے بڑے علماء مفتی نہ کر سکے، وہ کام کر کے دکھایا۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ بڑھائی کا کام کرتے، ترخان کا کام کرتے تھے حضرت غازی علم دین شہید۔ وہ 1923 کی بات ہے جب انتہا پسندوں نے، جب یہ ہندوؤں کے نے وہ ہمارے نبی کریم کی شان میں کوئی کتاب، گستاخی کی کتاب لکھ دی، گستاخی کی کتاب لکھی۔ وہ پھر کتاب جب شائع ہوئی، مسلمانوں نے جب سنا تو مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس ہندو راجپال اس کے خلاف جو تھی وہ پھر درخواست دی گئی، اس کو پکڑا بھی گیا۔ جب پکڑا گیا تو وہ پھر اس پر جب سیشن کورٹ والوں نے وہ راجپال کو سزا سنا دی گئی، تو پھر جب ہائی کورٹ والوں پہ دوبارہ انہوں نے چیلنج کیا تو ہائی کورٹ والوں نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، کیونکہ تب قانون نہیں بنا ہوا تھا نا کہ جو گستاخی کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، تب یہ قانون نہیں نکلا تھا کوئی، تو ہائی کورٹ والوں نے آزاد کر دیا۔ مسلمانوں کو برداشت نہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی سن کر کہ کس بدبخت نے ہمارے نبی کریم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیے۔ پھر یہ غازی علم دین شہید اور ان کا جو دوست رشید تھا، یہ دونوں ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، تو وہ وزیر خان مسجد جو ہے اس کے آگے احتجاج ہو رہا تھا، اسی سلسلے میں احتجاج ہو رہا تھا، تو یہ غازی علم دین شہید اور رشید وہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے، وہاں پر نعرے لگ رہے تھے حضور کی شان پر، تو وہاں جلوس نکل رہا تھا، تو آپ بھی کھڑے ہو کر سننے لگ گئے۔ تو جب وہ سنا نا تو آپ کے دل میں چاہا کہ اس گستاخ کو میں مار دوں گا، وہ راجپال کو۔ تو جب وہ اس مجلس، اس پروگرام سے، جلوس سے جب واپس آئے نا، ساتھ وہ دوست بھی تھے رشید، تو حضرت غازی علم دین شہید کہتے ہیں کہ رشید میں نے عہد کر لیا ہے کہ اس ہندو کو میں ماروں گا، قتل کر دوں گا۔ تو وہ رشید کہتا ہے تو کیوں، میں نہ کروں؟ تو کیوں کرے گا؟ میں جا کے اس کو کروں گا، بس میں نے عہد کر لیا ہے۔ رشید اور دوست جو غازی علم دین شہید کا دوست رشید تھا، دونوں آپس میں نہ بحث کرنے لگ گئے۔ غازی علم دین شہید کہتے ہیں میں ماروں گا اس راجپال کو، رشید کہتا میں ماروں گا۔ جب بحث و تکرار ہوئی نا تو وہ کیا کہنے لگے، چلو ایسے کرتے ہیں، ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، یہ ٹاس کر لیتے ہیں، جو جیتے گا وہ قتل کرے گا۔ محبت دیکھیں کیسی محبت، کس چیز پر ٹاس کر رہے ہیں کہ یار اس راجپال ہندو کو قتل کون کرے گا، گستاخ کو مارے گا کون؟ تو غازی علم دین شہید نے جب اس کے ساتھ ٹاس کیا تو 3 مرتبہ ٹاس کیا، تینوں مرتبہ حضرت غازی علم دین شہید کا نام نکلتا تھا۔ وہ جیسے قرآن دادی پرچیاں ڈالتے تھے تو 3 دفعہ پرچی اٹھائی گئی، تینوں مرتبہ حضرت غازی علم دین شہید کا نام آتا تھا۔ تو پھر آپ نے عہد کر لیا کہ میں اس بدبخت کو قتل کروں گا، تو آپ پھر خنجر لے لیا، آپ نے چھپا لیا، آپ انتظار میں تھے۔ وہ راجپال جیسے ہی دکان کے اندر آیا، وہ دکان کے اندر جیسے ہی آیا تو آپ نے اس پر وار کر دیے، 1 2 3 اچھی طرح اس کو مار دیا، وار کر ختم کر دیا۔ پھر آپ کو پکڑ لیا گیا۔ جب آپ کو پکڑا گیا تو آپ کا نام پھر پھیل گیا، مسلمان چاہنے والے تھے، مشہور ہو گئے۔ حضرت علامہ اقبال آپ کے پاس جب خبر پہنچی تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے رکا لکھا قائد اعظم کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو رکا لکھا کہ اے محمد علی جناح آپ آؤ اور غازی علم دین شہید کا جو ہے آپ کیس لڑو اور ان کو بری کرواؤ۔ حضرت محترم دیکھیں نا، محبت ہے، حضرت علامہ اقبال کون نہیں جانتا۔ پھر بڑے صغیر میں ایک شور برپا ہو گیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر آ کر آپ کا کیس لڑا غازی علم دین شہید کا، اور غازی علم دین شہید سے کہتے تھے غازی علم دین شہید ایسے کر، تو ایک بار آ کر کورٹ میں یہ کہہ دے کہ تو نے قتل نہیں کیا، میں تجھے باہر نکلوا لوں گا، قائد اعظم کہتے تھے۔ تو غازی علم دین شہید کہتے تھے میں یہ کیسے کہہ دوں
کہ اتنا بڑا جو کام میں نے کیا ہے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا جو کام کیا ہے، اور تو میں کہہ دوں وہ میں نے کیا ہی نہیں قتل۔ وہ کلپ چل رہا تھا نا، یہ آج کل میں نے دیکھا کلپ، وہ مرزا جہلمی کا، وہ کیا کہہ رہا تھا جی، غازی علم الدین شہید نے تو خود کہا بھی تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے، کلپ میں چل رہا ہے، وہ ہمیں بات کہہ رہا ہے جی۔ تو لوگ کہتے ہیں نا غازی علم الدین شہید نے کہا تھا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے تو کیا ہے۔ تو وہ مرزا جہلمی کہہ رہا تھا کہ غازی علم الدین شہید نے تو یہ تو کہا تھا کہ میں نے قتل ہی نہیں کیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے جی، یہ بات بی بی سی والے لندن نے کہا ہے، ہم نے ان کے اخباروں میں پڑھا ہے۔ اس بندے سے پوچھے کہ وہ بی بی سی لندن والا تیرا کیا لگتا ہے کہ جس کی باتوں کا تو یقین کر کے ہمیں سناتا ہے اور ہمارے مسلمان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ ہندوؤں نے اتنی جو تھی وہ تنقید کی، وہ بڑے صغیر تھا، اتنی باتیں اٹھائیں، لیکن قائد اعظم نے ان کی ساری باتوں کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم مسلمان کبھی حضور کی ذات پر کوئی انگلی بھی اٹھائے ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ اور پھر فیصلہ دے دیا گیا کہ آپ کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا انہوں نے۔ تو حضرت غازی علم الدین شہید 31 اکتوبر کو آپ کو پھانسی دی گئی۔ تو وہ غازی علم الدین شہید آپ کو جب پھانسی کا وقت آیا نا، تو پوچھا گیا کہ آخری کوئی پیغام ہے، تمہاری آخری کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ تو حضرت غازی علم الدین شہید کہتے ہیں مجھے 2 نفل ادا کرنے دو، 2 نفل پڑھنے دو۔ پھر آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو وہ تختے پر لٹکایا، پھانسی دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ تو شہید کیا تو ان لوگوں نے، وہ ہندوؤں نے، وہ جو بھی تھا، انہوں نے وہ کیا کیا، ادھر ہی آپ کا جو تھا نا، آپ کو دفنا دیا، آپ کی میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی۔ تو جب آپ کو تختہ دار پر لٹکانے لگے، جب پھانسی دینے لگے حضرت غازی علم الدین، تو غازی علم الدین شیخ کو لوگ دیکھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے لوگوں سن لو، گواہ ہو جانا، گواہ رہنا کہ آج میں اگر پھانسی پر چڑھ رہا ہوں تو وہ اس راجپال جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو میں واصل جہنم کیا ہے، اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے، اس لیے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اور لوگوں گواہ رہنا کہ میں اپنے کلمہ طیبہ کے حق کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور آپ درود پاک پڑھتے، کلمہ پڑھتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اور آپ کو ان برطانیہ، وہ جرمنی والوں نے جن کی حکومت تھی، انہوں نے آپ کو پھانسی دے دی۔ اور ان برطانوی جو حکومت تھی، انہوں نے پھر آپ کو وہ جیل کا جو قبرستان ہے وہی دفنا دیا، جنازہ بھی نہ پڑا۔ تو مسلمانوں میں غصہ شدید ہو گیا، بڑے احتجاج شروع ہو گئے۔ جب احتجاج کافی بڑھے تو تقریباً کوئی 15-16 دن بعد پھر انہوں نے اجازت دے دی حضرت غازی علم الدین شہید کی قبر کو وہ کھولنے کی، آپ کی میت کو لینے کی۔ پھر مسلمانوں نے آپ کی قبر کو کھولا تو آپ کی میت ویسے ہی تھی جیسے آج دفنائی گئی ہو، بالکل تر و تازہ تھی۔ پھر آپ کو نکالا، پھر آپ کو غسل دیا، پھر آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اتنے لوگ تھے کہ لاکھوں کا مجمع جو تھا وہ آپ کے جنازے میں شریک تھا، غازی علم الدین شہید کے لاکھوں کا مجمع تھا۔ اور پھر آپ کو دفنایا گیا، اور آپ کا مزار جو ہے یہ میانی قبرستان لاہور میں ہے حضرت غازی علم الدین شہید کا۔ کہ صرف کیا تھا؟ عشق، محبت تھی حضور سے، اور حضور کی محبت میں یہ کام کیا، اور آج تک لوگ ان کا نام یاد کرتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا نام کا نچھاور کرتے ہیں، وہ غازی علم الدین شہید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایسا ایمان رکھے، ایسا جذبہ رکھے کہ اللہ تبارک